اسباب کائنات باب نمبر 1 وہ سبب جس کی وجہ سما کا نام سما رکھا گیا اور دنیا کا نام دنیا اور آخرت کا نام آخرت، اور وہ سبب جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم رکھا گیا اور حوا علیہ السلام کا نام حوا، دھرم کا نام دھرم اور دینار کا نام دینار، اور وہ سبب جس کی وجہ سے گھوڑے کے لیے اجد کہا جاتا ہے اور خچر کے لیے عد کہا جاتا ہے، اور وہ سبب جس کی وجہ سے گدھے کے لیے ہر کہا جاتا ہے۔ بیان کیا ہم سے علی ابن احمد بن محمد نے کہ بیان کیا ہم سے محمد بن یعقوب نے کہ علی بن محمد نے اپنے استاد سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا امیر المومنین، میں چند چیزوں کے متعلق آپ سے سوال کروں گا، اگر آپ نے صحیح بتا دیا تو میں اسلام لے آؤں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، اے مرد یہودی، مجھ سے جو چاہے پوچھتے، اس لیے کہ ہم اہل بیت سے زیادہ صاحب علم تجھے کوئی نہ ملے گا۔ یہودی نے کہا کہ یہ بتائیں یہ زمین کس چیز پر ٹکی ہوئی ہے، اور یہ بتائیں کہ بعض بچے اپنے چچا سے اور بعض بچے اپنے ماموں سے کیوں مشابہ ہوتے ہیں، اور یہ بتائیں کہ زن و شور کے نطفوں میں سے کس نطفے سے بال و خون اور گوشت و ہڈی اور پٹھے بنتے ہیں، اور یہ بتائیں کہ سما کا نام سما اور دنیا کا نام دنیا اور آخرت کا نام آخرت اور آدم کا نام آدم اور ہوا کا نام ہوا، درم کا نام درم اور دینار کا نام دینار کیوں ہے، اور گھوڑے کو اجد، خچر کو عد اور گدھے کو حر کیوں کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، سنو، زمین ایک ملک کے کندھے پر ٹکی ہوئی ہے اور اس ملک کے پاؤں ایک چٹان پر ہیں، اور چٹان ایک بیل کے سینگ پر اور ایک بیل کے پاؤں مچھلی کی پشت پر، اور مچھلی نچلے سمندر میں، اور سمندر ایک تاریکی پر، اور تاریکی ایک بانج اور بنجر شے پر، اور بانج اور بنجر شے ایک تر اور گیلی مٹی پر، اور اس گیلی مٹی کے نیچے کیا ہے، اس کو سوائے خدا عز و جل کے کوئی نہیں جانتا، اور بعض بچے چچا اور بعض ماموں کے مشابہ کیوں ہوتے ہیں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ اگر مرد کا نطفہ عورت کے نطفے سے پہلے رحم میں پہنچ جائے تو بچہ ہوگا اور وہ اپنے چچا کے مشابہ ہوگا، اور مرد کے نطفے سے ہی ہڈیاں اور پٹھے تیار ہوتے ہیں، اور اگر عورت کا نطفہ مرد کے نطفے سے پہلے رحم میں پہنچے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ اپنے ماموں سے مشابہ ہوگا، اور عورت کے ہی نطفے سے بال اور جلد اور گوشت تیار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نطفہ زرد اور رقیق ہوتا ہے، اور سما کا نام اس لیے سما ہے کہ یہ وسم الماء یعنی معدن آب ہے، اور دنیا کو دنیا اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر شے سے زیادہ پست چیز ہے، آخرت کو آخرت اس لیے کہا گیا کہ اسی میں جزا و ثواب ملے گا، آدم علیہ السلام کا نام آدم اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ عدیم ارض زمین کے چمڑے سے پیدا کیے گئے، اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ زمین کی سطح سے 4 قسم کی مٹیاں لائیں، سفید مٹی، سرخ مٹی، پیلی مٹی اور سیاہ مٹی، اور یہ ہموار ناہموار زمین سے لائیں، پھر حکم دیا کہ اب 4 قسم کے پانی لائیں، یعنی شیریں پانی، نمکین پانی، کڑوا پانی اور بدبودار پانی۔ جب سب پانی آ گئے تو حکم دیا کہ یہ تمام پانی مٹی میں ڈال دیں، پھر اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو گوندا تو نہ کوئی مٹی بچی جس سے پانی کے احتجاج ہو اور نہ کوئی پانی بچا جو مٹی کا محتاج ہو، پھر اللہ نے شیریں پانی ان کے حلق میں، نمکین پانی ان کی آنکھوں میں اور کڑوا پانی ان کے کانوں میں اور بدبودار پانی ان کی ناک میں قرار دیا، اور حوا علیہ السلام کا نام حوا اس لیے رکھا گیا کہ وہ حیوان سے پیدا کی گئیں، اور گھوڑے کو آج اس لیے کہا جاتا ہے کہ یوم قتل حابیل جس نے سب سے پہلے گھوڑے کی سواری کی وہ قابیل تھا، اور یہ مصروع گنگناتا جاتا تھا، میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ اب انسان کا کوئی خون نہیں ہوگا، اس لیے گھوڑے کو اجد کہتے ہیں، اور خچر کو اس لیے عد کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام خچر پر سوار ہوئے اور اس کے لیے ان کا ایک لڑکا جس کا نام ماد تھا، جب وہ سرکشی کرتا تو حضرت آدم پکارتے، اے ماد اے ماد، اسے ہانکو، اس لیے وہ خچر ماد کے نام سے مانوس ہو گیا تھا، تو لوگوں نے عد کی میم کو چھوڑا اور صرف عد کہنے لگے، اور گدھے کو خر اس لیے کہا جاتا ہے کہ گدھے پر سب سے پہلے حضرت حوا علیہ السلام سوار ہوئیں، اس لیے ان کے پاس ایک گدھی تھی جس پر وہ سوار ہو کر وہ اپنے بیٹے حابیل کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی تھیں، اور درمیان میں کہتی تھی وخر وخر، اور جب وہ کہتی تھیں تو گدھی چلنے لگتی تھی، اور چپ ہو جاتی تو گدھی سرکشی کرنے لگتی، تو تمام حروف کو چھوڑ کر صرف خر کہنے لگے۔ درم کا نام درم اس لیے ہوا کہ یہ در حقیقت
درہم غمدہ ہے، جو شخص اس کو جمع کرے گا اور اطاعت الہی میں صرف نہیں کرے گا وہ اس کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ اور دینار کو دینار اس لیے کہا جاتا ہے کہ در حقیقت دار نار ہے، جو اس کو جمع کرے گا اور اطاعت الہی میں صرف نہیں کرے گا وہ اس کو جہنم کا وارث بنا دے گا۔ یہ سن کر یہودی نے کہا، یا امیر المومنین، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے جو کچھ کہا وہ میں نے تورات میں دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد وہ امیر المومنین کے ہاتھوں پر ایمان لے آیا اور آپ کی خدمت میں رہا یہاں تک کہ جنگ صفین میں شہید ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔